مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکہ گندیوڑا ضلع سہارنپور سے فتاویٰ کے سلسلے میں آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آج اگرچہ پروگرام کافی عرصے کے بعد ہو پا رہا ہے، لیکن آج کا پروگرام بہت ہی اہم ہے۔ وہ اس معنی کر کہ کل عید الاضحیٰ ہے، اس کے متعلق چند مسائل جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے جائیں، تاکہ تمام قربانی کرنے والے ہمارے سامعین جانکاری کے بعد، مسائل کی معلومات کے بعد قربانی کریں تو وہ بالکل صحیح ہو اور اس پر زیادہ سے زیادہ اجر ملے۔ اگر کوئی شخص اپنے جانور کو بلا اجازت دوسرے کے کھیت میں چرنے کے لیے چھوڑ دے، کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ کسی شخص نے اپنے جانور کو کسی دوسرے کے کھیت میں بلا اجازت چھوڑا ہوا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ناجائز اور حرام عمل ہے۔ کوئی بھی شخص بلا اجازت اپنے جانور کو کسی دوسرے کے کھیت میں چرنے کے لیے قطعی طور پر نہ چھوڑے، لیکن قربانی اس کی جائز ہے، درست ہے، اور آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، اگر کسی جانور کے بال کٹے ہوئے ہوں، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے بال کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے، درست ہے، ہو جائے گی۔ اگر قربانی کے لیے جانور کو گرایا اور اس کی آنکھ نکل گئی یا پیر ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ قربانی کو ذبح کرنے کے لیے باندھتے ہیں، زمین پر لٹاتے ہیں، قبلہ رخ کرتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جانور کو چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس میں وہ چوٹ چھوٹی ہو یا بڑی، آنکھ نکلے یا پیر ٹوٹ جائے، قربانی درست ہے، جائز ہے۔ اگر قربانی کو ذبح کرنے کے لیے گراتے وقت کوئی عیب آیا ہے تو وہ ان عیوب کے اندر شمار نہیں ہوگا جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ قربانی آپ کی جائز اور درست ہوگی اور بالکل ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، ایک جانور غلاظت کھاتا ہے، گندی چیزیں کھاتا ہے، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جو جانور گندی چیزیں اور غلاظت کھاتا ہے اس کی فوراً قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس جانور کو قربانی سے 10، 5، 15، 20 دن قبل کہیں ایسی جگہ پر باندھ کر یا بند کر کے رکھیں جہاں وہ غلاظت بالکل نہ کھائے، آپ کا دیا ہوا گھاس اور آپ کا دیا ہوا چارہ ہی کھائے، پھر اس کی قربانی درست ہے، جائز ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بانجھ جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بانجھ یعنی جس کے بچے نہیں ہوتے ہیں، وہ اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ایک جانور کی زبان یعنی جیب کٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اگر کسی جانور کی زبان یعنی جیب بالکل تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے، آرام سے گھاس کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر کسی جانور کی جیب زبان بہت زیادہ کٹ گئی ہے جس سے وہ چارہ اور پانی وغیرہ بھی استعمال نہیں کر پاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر بچہ پیٹ میں ہو ذبح کے بعد اس کو ذبح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے،
لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ جو جانور پیدائش کے قریب ہو اس کی قربانی نہ ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کر لیں تو قربانی ہو جائے گی۔ اور جو بچہ اس کے پیٹ سے نکلے گا اگر وہ مردہ نکلا ہے، مردہ پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کا ذبح کرنا اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ زندہ نکل جائے تو پھر اس کی قربانی کر سکتے ہیں اور اسے کھا بھی سکتے ہیں۔ لنگڑے جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ لنگڑے جانور کی قربانی دو چیزیں اس میں سوچنے اور دیکھنے کی ہیں۔ اگر جانور ایک پیر کو بالکل ٹیک ہی نہیں رہا ہے، اس پر کوئی اپنا زور نہیں دے رہا ہے، صرف 3 پیروں سے چل رہا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایک پیر کو وہ ٹیک رہا ہے لیکن اس میں کچھ درد تکلیف محسوس کرتا ہے تو ہلکا ٹیکتا ہے، لیکن وہ چل پا رہا ہے، ٹیکتا ہے، چلتا ہے، ہلکا لنگڑاتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے دانت نہ ہوں اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جس جانور کے پیدائشی اور سرے سے کوئی دانت ہو ہی نہ، اس کے منہ کے اندر کوئی دانت موجود ہی نہیں ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کچھ ہیں، کچھ ٹوٹ گئے، تو اس کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو ٹوٹ گئے ہیں وہ زیادہ ہیں یا جو موجود ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اگر ٹوٹنے والے زیادہ ہیں تو قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر موجود رہنے والے زیادہ ہیں تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ کیا قربانی کے لیے خریدا گیا جانور فروخت کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کے لیے خریدا گیا جانور فروخت کرنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن اگر قربانی کے لیے خریدا گیا جانور آپ نے فروخت کر دیا ہے، اب پھر آپ قربانی کے لیے آپ کو دوسرا جانور خریدنا لازمی ہے۔ جو آپ جانور دوسرا خریدیں گے اس اور اس جانور کے اندر کے ریٹ میں جو ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے، وہ دیکھنے والی چیز ہے۔ پہلا جانور 10,000 روپے کا خریدا تھا، دوسرا جانور 12,000 روپے کا خریدا، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلا جانور 15,000 روپے کا خریدا تھا اور یہ دوسرا جانور 13,000 روپے کا خریدا ہے، تو اس کے جو بیچ کا 2,000 روپے کا ڈیفرنٹ ہے، 2,000 روپے کا فرق ہے، یہ 2,000 روپے آپ کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، وہ آپ کو کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہوں گے۔ چوری شدہ جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جس شخص نے جو جانور چوری کیا ہے اس سے خرید کر قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میں نے ایک بھینس لون کے پیسوں سے خریدی تھی، اب اس کا بچہ ہے، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ آپ نے لون کے پیسوں سے بھینس خریدی تھی، اس کے بچے کی قربانی یہ آپ کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ مفتی صاحب، اگر حالات کی وجہ سے قربانی کے ایام میں جانور نہ مل سکے تو کیا قربانی کی رقم کو خیرات کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کے 3 دن ہیں، آپ ان میں قربانی کے لیے جانور تلاش کیجئے، حصہ کیجئے، آپ کے لیے لازمی ہے۔ لیکن بہت زیادہ مجبوریوں کی وجہ سے اور جانور قطعی طور پر نہ ملنے کی وجہ سے، جہاں پر جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے وہاں رابطہ نہ ہو پانے کی وجہ سے وہاں پیسے نہیں پہنچا پا رہے ہیں، اور اسی کشمکش میں 3 روز گزر گئے، قربانی کے ایام گزر گئے، تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک حصہ قربانی کے پیسے صدقہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ مفتی صاحب، اگر سخت بارش ہے اور نماز 11 تاریخ کو ادا کی جائے تو کیا نماز سے قبل قربانی کی جا سکتی ہے؟ سخت بارش ہے یا نماز کے لیے کچھ اور مجبوریاں ہیں، نماز ادا نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ اگلے روز پڑھنی ہے، تو آپ اس سے قبل ان حالات کی وجہ سے قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آخری سوال، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، ایک تو وہ کسی چیز کی اجرت نہ ہو، دوسرے آپ کو قوی امید ہو کہ اس گوشت کو کھانے میں ہی استعمال کریں گے، بیجا نہیں پھینکیں گے یا اس کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔ آپ حضرات اگر کہیں پر قربانی کے اوقات میں الجھ جاتے ہیں، آپ کو ضرورت پیش آتی ہے، تو آپ اپنے مسائل موبائل فون کے ذریعے فون کال کر کے یا واٹس ایپ پر بھیج کر معلومات کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، مفتی عطاء الرحمان قاسمی۔